صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قرآن مجید کے 10ویں سپارے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 76 میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اور ان میں کچھ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا ہوا ہے کہ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا تو ہم ضرور صدقہ دیں گے اور ہم ضرور صالحین میں سے ہو جائیں گے۔ پھر جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا تو اس میں بخل کرنے لگے اور منہ پھیر کر پلٹ گئے۔ دوستو، مال و دولت کی ہوس میں آ کر بہت زیادہ مال طلب کرنا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے وہ وعدہ پورا نہ کرنا ایک بہت بڑا ناقص عمل ہے۔ ایک شخص سالبہ نامی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے دعا فرمائیے کہ میں مالدار ہو جاؤں اور جب اللہ مجھے عطا فرمائے گا تو میں شکر ادا کرنے والا ہوں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سالبہ، تھوڑا مال جس کا تو شکر ادا کرے اس بہت سے بہتر ہے جس کا شکر ادا نہ کر سکے۔ کچھ دنوں بعد پھر وہ دوبارہ شخص حاضر ہوتا ہے اور پھر یہی تکرار کرتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا۔ چنانچہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے اس کی بکریوں میں برکت فرما دی اور اتنی بڑی کہ مدینہ شریف میں اس کی بکریوں کی گنجائش نہ ہوئی۔ وہ اپنی بکریوں کو لے کر جنگل کی طرف چلا گیا اور جنگل میں جا کر اس کی بکریاں اتنی زیادہ بڑھ گئیں کہ برکت ہی ہوتی گئی، برکت بھی ہوتی گئی اور وہ بہت کثیر مال کا مالک بن گیا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو چیزوں سے ارشاد فرمائی تھی اسی آزمائش میں آ گیا۔ اور شروع میں تو جب مدینے میں تھا تو جماعتیں گئیں، پھر جمعہ بھی چلا گیا، اور جب وہ جنگل میں چلا گیا تو نہ نماز نصیب ہوتی، نہ جمعہ پڑھنا نصیب ہوتا۔ تو ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سالبہ پر افسوس۔ پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ لینے کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجا تو سالبہ نے صدقات دینے سے انکار کر دیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 دفعہ ارشاد فرمایا، سالبہ پر افسوس، سالبہ پر افسوس۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ پھر سالبہ نے صدقہ لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ لینے سے ممانعت فرما دی۔ اور اب سالبہ کیا تھا، مال و دولت تو بہت تھا، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے محروم ہو گیا، اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا۔ سالبہ نے مٹی اٹھائی، خاک اپنے سر میں ڈال دی اور جنگل کی طرف چلا گیا۔ پھر سالبہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں آتا ہے، پھر اپنا صدقہ پیش کرتا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس کا صدقہ قبول نہیں فرماتے۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں آتا ہے، مال لے کے، صدقہ لے کے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں آتا ہے، پھر بھی وہ قبول نہیں فرماتے۔ تو یوں دیکھیں وہ شخص سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ہلاک ہو گیا۔ اس میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ سالبہ کا جو صدقہ تھا، وہ جو اللہ کی بارگاہ میں دیتا تھا، وہ لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے دیتا تھا، دکھاوا تھا، ریاکاری تھی اس کے، اس وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا صدقہ قبول نہ کیا۔ اور یوں دوستو ہم غور کریں کہ ہم چاہتے ہیں کہ آج ہمارے پاس بہت دولت ہو جائے، بہت پیسہ ہو جائے، بینک بیلنس بڑھ جائے، کوٹیاں بن جائیں، کروڑ پتی بن جائے۔ دوستو دولت وہی اچھی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دے، نہ کہ وہ دولت کہ بندہ مالدار تو بہت ہو جائے، ارب پتی ہو جائے، کھرب پتی ہو جائے، مگر اللہ پاک آنکھ سے دور ہو جائے، نمازوں سے دور ہو جائے، نیکیاں کرنے سے نہیں ہو جائے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اتنا رزق عطا فرما کہ ہم جس کا تیرا شکر ادا کر سکیں۔ یا اللہ تو شکر ادا کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، یا اللہ ہمیں بھی شکر ادا کرنے والوں قبول فرما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔